السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے کے اندر آج میں بات کرنا چاہوں گا ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد آیات مبارکہ کے اندر ایمان کے ارکان کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان ذکر کیے۔ یقیناً یہ کلمات آپ میں سے بہت زیادہ لوگوں نے بچپن میں یاد کیے ہوں گے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو ایمان کے حوالے سے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1، ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں۔ رب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، نمبر 1، رب کے وجود پر ایمان لایا جائے۔ جیسے یہ کائنات کا نظام، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کی وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا، یعنی وہ پروردگار عالم، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے اور وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم اپنی ذات کے اندر، اپنی صفات کے اندر وہ یکتا اور اکیلا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ نمبر 2، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ وہ ہمیشہ رب کی اطاعت و فرما برداری کے اندر لگے رہتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جیسا کہ رب فرماتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، یہ رب کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیز ہیں۔ جیسے فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وحی لانا۔ اسی طرح کرامن کاتبین جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں، تو فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیز ہیں، وہ اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیتے ہیں۔ نمبر 3، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار کے اندر لوگوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف کتابیں نازل فرمائی، جیسے تورات، زبور، انجیل، صحائف، اور اس سلسلے کو قرآن مجید نے ختم کیا۔ قرآن مجید پروردگار عالم کی طرف سے آخری نازل کردہ کتاب ہے، جو کہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو ہم سب کی سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور پروردگار عالم کا کلام ہے۔ لیکن قرآن کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہیں، ان کے ماننے والوں نے ان کے اندر تحریف کر دی، رد و بدل کر دی۔ تو ابھی قرآن مجید جو ہے قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات ہے، ہمارے لیے رشد و ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ایمان کے ارکان میں جو چوتھا رکن ہے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ یاد رکھیے گا، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا پیغمبر آخر الزماں تک۔ ہم تمام کے تمام انبیاء اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ حضرت آدم ہوں، چاہے نوح ہوں، چاہے موسیٰ و عیسیٰ ہوں، تمام کے تمام انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کا عزت و احترام کرتے ہیں، کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، اور یہ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نمبر 5، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہے۔ مرنے کے بعد
ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد ترازو رکھا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس نے اچھے اعمال کیے اسے اس کا اچھا بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں، جس نے برے اعمال کیے اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو ہمارا قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ رب فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد جزا و سزا ہوگی۔ اسی طرح ایمان کے ارکان میں جو آخری رکن ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور ایمان کے ارکان میں ایک اہم رکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، میں یا آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ صرف رب کے علم میں نہیں ہے بلکہ اس کے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے ہر چیز لکھ دی۔ اسی طرح جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ جو میری قسمت میں ہوگا وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر میری قسمت میں ہے میں نے برے اعمال کرنے ہیں تو میں نے کرنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، جو کتابیں نازل فرمائی، اس کا مقصد یہ ہے لوگوں کو بتایا جائے بھائی سیدھا رستہ یہ ہے، برا یہ ہے۔ یعنی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو کوئی اسے زبردستی نہیں لے کے جاتا، اگر کوئی نیکی کرتا ہے اس پر بھی کوئی زبردستی نہیں، آپ کے سامنے دونوں راستے ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایمان کے بنیادی ارکان تھے۔ اور آخری بات یہ ہے اگر کوئی ان میں سے کسی رکن پر ایمان نہیں لاتا، نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں فرشتوں کو نہیں مانتا یا میں دیگر رسولوں کو نہیں مانتا، تو یاد رکھیے وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں۔ ان سب پر ایمان رکھنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔